بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مناظر اسلام مفتی محمد شوکت سیالوی، جو خطیب ہیں آستانہ علیہ سیال شریف کے، انہوں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں وہ گفتگو فرما رہے تھے استعانت پر. تو اس میں جب بار بار نعرے لگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس نعرے پر ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو آپ کیونکہ گفتگو فرما رہے تھے استعانت پر، اور استعانت پر گفتگو علماء جانتے ہیں کہ بڑی ہی علمی حوالے سے اس پر بات ہوتی ہے اور بڑی گہری نظر رکھ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے. استعانت کا جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، علماء اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس وقت جب بار بار یہ نعرے لگے تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر ہماری مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت کی جماعت ہے، اور اس جماعت پر ہمیں فخر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اب جہاں پر وہ ان کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پر بڑے زور و شور کے ساتھ یہ نعرہ لگتا ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اتنا نعرہ انہوں نے یہ لگایا ہے کہ اب یہ نعرہ ان کی پہچان بن گیا ہے، اس نعرے کی نسبت ان کے ساتھ ہو گئی ہے. اب جہاں پر بھی کوئی جب یہ لگاتار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے، لگتا ہے کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو وہاں پر آستانہ علیہ سیال شریف پر جب مفتی شوکت سیالوی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو جب یہ لگاتار وہاں پر نعرے لگے تو اس پر مفتی شوکت سیالوی صاحب نے کہا کہ یہ آستانہ علیہ سیال شریف ہے، یہاں پر جو آتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا منگتا بن کے آتا ہے، اور اس کے بعد پھر سیال لجپال کا منگتا بن کے آتا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہاں پر کسی سیاسی جماعت کو یا وہ نمائندگی یہاں پر کر رہی ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو کچھ بھی ہے پیر سیال لجپال ہے. آپ کی گفتگو کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر تحریک لبیک کا ہولڈ ہے، بلکہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب کچھ پیر سیال لجپال ہے. اس لیے یہ نعرہ جو ہے، اگر آپ باہر کسی جگہ بھی جلسہ کرتے ہیں ہمیں بلائیں، اپنا ذاتی جلسہ کریں، اپنے گھر کریں، ہوٹل کے اندر رکھیں، ہم آئیں گے آپ کے ساتھ مل کر زور و شور کے ساتھ ہم یہ نعرہ لگائیں گے. یہ ان کی بات کہنے کا مقصد تھا. ورنہ بعد میں انہوں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اس نعرے کو پسند نہیں کرتے. مفتی صاحب نے فرمایا اس نعرے پر ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان، اور اس نعرے پر ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. اور اس نعرے پر مفتی شوکت سیالوی صاحب نے کئی مناظرے کیے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیثوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، اور کئی گھنٹوں تک آپ نے دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اب جس ہستی نے خود کئی گھنٹوں تک مناظرے کیے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیثوں کے ساتھ، تو کیا وہ یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں سنارے کو نہیں مانتا؟ نہیں، وہ صرف انہوں نے ایک بات بتا دی اور وضاحت بھی کر دی. لیکن افسوس کی بات ہے میرے دوستوں، جب انہوں نے یہ بات کی تو ہمارے جو جوان ہوتے ہیں ان کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے مفتی شوکت سیالوی صاحب کو فون کر کے گالیاں دی ہیں. بتائیں یہ ظلم نہیں ہے؟ اتنے سینئر علماء میں سے مفتی شوکت سیالوی صاحب ہیں اور بڑی ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی کو گالی تک نہیں دی. ان کو انہوں نے فون کر کے گالیاں دی ہیں، ماں بہن کی گالی دی ہے. کتنا بڑا یہ ظلم ہے. اور میں اب آپ کو اگر یہ بات کہہ دوں، اور یہ میں آپ کو فتویٰ امام اہل سنت، اشاہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی، اٹھائیے فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے کیا فتویٰ دیا کہ جو کسی عالم دین کو گالی دیتا ہے اس نے کفر کیا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے. اب جنہوں نے مفتی شوکت سیالوی صاحب کو گالیاں دی ہیں، ایک عالم دین کو اور ایک باعمل عالم دین کو گالی دی ہے، وہ دوبارہ نکاح کرے. کیوں کہ میں نے فتویٰ لگا رہا ہے اس پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جو عالم دین کو گالی دے اس نے کفر کیا ہے. اتنی زیادتی، اتنا ظلم. اور پھر جس آستانہ نے
آستانہ علیہ سیال شریف نے اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر حضور امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رضی اللہ تعالی 90 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر شہر میں جا کر ختم نبوت پر کانفرنس کی ہے۔ آپ اس حال میں آتے تھے کہ آپ کے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوتی تھی، یعنی کہ ڈرپ آپ لگوا کے آ رہے ہوتے تھے۔ اس حالت کے اندر بھی آپ نے ختم نبوت پر کانفرنس کی ہے، لاہور کی، فیصل آباد کی۔ کس لیے کی؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آپ آج ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس آستانے نے تو ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، حضور خواجہ حمید الدین سیالوی نے قربانیاں دی ہیں تاجدار ختم نبوت کے لیے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے قربانیاں دی ہیں، حضور مجاہد اعظم نے دی ہیں، حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی نے دی ہیں، حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی نے دی ہیں۔ اور آپ ختم نبوت پر جب بات آتی ہے تو سب سے بڑا نام کس کا آتا ہے؟ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ کا آتا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کس کے مرید ہیں؟ سیال شریف کے مرید ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہی بات ہے جب حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا تھا حضرت آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ میں مردے بھی زندہ کر دوں گا، تو یہ دعوے آپ کس طرح کرتے رہے ہیں؟ تو حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا یہ دعوے میں نے خود نہیں کیے ہیں، بلکہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مہر علی اگر وہ تجھے یہ کہے تو نے یہ کہہ دینا، اگر مردے کی بات ہو تو نے اشارہ کرنا ہے، انشاءاللہ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ دعوے میں نے نہیں کیے، مجھ سے کرائے گئے ہیں، اور کروائے کس نے ہیں؟ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آستانہ علیہ سیال شریف تو وہ ہے جو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ختم نبوت پر کام کرتا رہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان اس پر نہیں ہوگا۔ خدا کا خوف کرے یار، تھوڑا سے تو احساس کرے، دیکھے تو صحیح وہ آخر آستانہ کون سا آستانہ ہے جہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب بھی آ کر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، جہاں پیر حیدر بادشاہ آتے ہیں وہ بھی اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ آتے ہیں تو وہ بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ فلہذا اللہ کریم ہمیں یہ جو ہماری نسبتیں ہیں ان کو حیا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اہل سنت کا یہ ترہ اور امتیاز تھا کہ ہم ادب والے لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں۔ ہم تو اللہ کے ولی کی قبر پر جو چادر پڑی ہوتی ہے نا اس کو بھی اٹھا کے ہم چومتے تھے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم چادر تو دور کی بات رہی، آج ہم بالکل ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں پر ہم ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔